السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام مسجد الجمعہ ہے اور اس کا دوسرا نام مسجد الوادی ہے۔ وادی میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا نام مسجد الوادی بھی ہے اور اس کا معروف اور مشہور نام مسجد الجمعہ ہے۔ اس کو مسجد الجمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے، یعنی آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، تو آپ نے چند دن قباء میں قیام کیا۔ یہاں سے قباء مسجد قریب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی چند 100 میٹر کے فاصلے پر مسجد قباء ہوگی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد قباء میں قیام کیا، یہ مسجد قباء کے مینار شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہاں قریب ہی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر ہوگا۔ تو مسجد قباء بنائی آپ نے، جیسا کہ پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے یہ وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، یہاں چند دن قیام کیا اور پھر جمعہ والے دن آپ قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آپ اس جگہ پہ پہنچے تھے کہ جمعہ کے قائم کرنے کے احکام نازل ہو گئے، تو آپ نے اسی جگہ پر جمعہ پڑھایا تھا، جو اسلام کا پہلا جمعہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر یہ جمعہ پہلا جمعہ قائم کیا۔ ابھی اس کے ارد گرد آبادی ہو چکی ہے، لیکن چند سال پہلے یہاں قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی اور یہ مسجد بالکل اسی طرح ایک کھلے میدان میں تھی۔ یہ قرب و جوار میں ایک ہی روڈ تھا جو یہ اس طرف نظر آ رہا ہے۔ یہاں سامنے ایک بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے، مجمع القمہ کے نام سے، ٹاپ سینٹر۔ یہ روڈ جو ہے قباء روڈ ہے، اس کے اوپر آپ قباء سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوں تو یہ مسجد رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی۔ اس مسجد کا نام مسجد الجمعہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اور پھر یہ خستہ حال ہونے کے وجہ سے اور گر جانے کی وجہ سے ملک فہد رحمہ اللہ تعالی، ان کے دور میں اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ ان کا لقب خادم الحرمین شریفین ہے اور واقعی انہوں نے یہ حق ادا کر دیا ہے۔ یہ تختی کے اوپر آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد وادی بھی ہے، مسجد عاتقہ بھی ہے، اور یہ پہلی مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ قائم کیا تھا۔ یعنی اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم کیا تھا اس وقت جب آپ قباء سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اور کہا کہ اس کو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوایا تھا، اور اس کی کئی دفعہ یعنی تعمیر دوبارہ ہوئی ہے نئے سرے سے، اور سب سے آخر میں خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام مسجد الجمعہ اور مسجد الوادی ہے۔ اس سے یہ بھی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں بعض کتابوں کے اندر یعنی یہ شروط لکھی گئی ہیں کہ جمعہ کے لیے بڑا شہر ہو۔ یہ بعض معروف کتابوں میں، فقہ کی معروف کتابوں میں لکھا ہے لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، تو یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شرط بالکل غلط ہے۔ کہیں لکھا ہے اتنے 100 بندے ہوں، کہیں لکھا ہے بڑا بازار ہو، عدالت ہو، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کی شروط لگائی گئی ہیں، جبکہ پہلا جمعہ جو ہوا ہے وہ یہاں اس مسجد کے اندر یا اس جگہ پر جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے قائم کیا گیا تھا، اور یہاں کوئی بازار نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی بڑی آبادی نہیں تھی۔ یہ قباء کی آبادی پیچھے آپ نے دیکھی ہے، آگے مدینہ کی آبادی تھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قائم کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شروط جو ہیں یہ معتبر نہیں ہیں۔ جمعہ کے لیے ایسی شروط نہیں ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہوتے ہوں وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور
بعض فقہا نے عجیب و غریب شروط بھی کہ اتنے 100 بندے ہوں جس مسجد میں ایک دفعہ جمعہ قائم کر دیا جائے پھر اس میں قائم ہی رہے، اس طرح کی بعض شروط لکھی ہیں۔ بہرحال یہ مسجد جو ہے جس جگہ پہ ہے یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ یہ شروط جو ہے معتبر نہیں، اور یہ پہلی مسجد ہے جس میں یا جس جگہ پر جس مقام پر جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور پھر مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھا گیا، وہ بھی اس وقت ایک گاؤں کی شکل میں تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ بحرین کی ایک بستی جواسی میں جمعہ قائم کیا گیا تھا، لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا یہ بالکل غلط ہے۔ اور اب الحمدللہ ہمارے ان بھائیوں نے اپنے اس عمل سے رجوع کرنا بھی شروع کر دیا ہوا ہے، بہت سارے گاؤں میں وہ بھی جمعہ کے قائل ہیں الحمدللہ۔ جب کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ وہ جمعہ انہوں نے گاؤں میں قائم کیا اور لوگ آئے، لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا، تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ گاؤں میں جمعہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ پہلی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوا تھا، اور اس کا نام مسجد الجمعہ ہے۔ وزارت شؤون اسلامیہ کی جو یہاں تختی لگی ہے اس میں بھی یہ مسجد الجمعہ کے نام سے ہی لکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ کہ اس مسجد کے قرب و جوار میں یعنی یہ جدید روڈ بن جانے کے باوجود بھی ابھی تک بھی باغات موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت یہاں کوئی شہر نہیں تھا جب جمعہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ باغات آپ دیکھ سکتے ہیں۔